تر لکڑی بھی ہوتی ہے، اور اگر تم میں جرأت ہے تو تم کہہ دو کہ سجوتی نے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، پھر ہم دیکھیں آپ کو۔ اچھا ادھر کہتے ہیں یہ تو غیر مقلد ہیں، اور سجوتی کون ہے؟ وہ شافعی ہے، اور یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی۔ تو شافعی مسلک والوں کی بات تم کس منہ سے لیتے ہو؟ پھر اپنے اصول پہ تو پکے رہو نا۔ ہم تو کہتے ہیں عقائد چاروں اماموں کے ایک جیسے ہیں، اصول ایک جیسے ہیں عقائد کے، اس لیے یہ آگے تم عوام کو گمراہ کرتے ہو فلانا فلانا تے فلانا فلانا، تو اب خود اس تقسیم پہ قائم نہیں۔ پھر اس پر ایک یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں جی، اقامت البرہان میں لکھا ہے، مولانا سجاد بخاری نے لکھا ہے۔ بھائی بات صاحب سن لو، پہلا تو یہ جھوٹ بولنے والے کو شرم بھی نہیں آئی، اقامت البرہان میں جو کچھ ہے وہ سجاد بخاری کی عبارت ہی نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں نے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے، اور پھر بھی شرم نہیں، منبر پہ آتی ہیں اور اپنے آپ کو مولوی اور مفتی کہلواتی ہیں۔ سجاد بخاری کی اپنی عبارت نہیں، سجاد بخاری نے وہ عبارت نقل کی ہے علامہ درویش کی۔ اچھا کیوں نقل کی؟ اس کا جواب دینے کے لیے۔ درویش نے اس کا جواب دیا، اور درویش کہتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ہاتھ نہیں نکلا، یہ ہاتھ کی مثالی صورت ہے، وہمی اور مثالی صورت ہے۔ تو گویا درویش نے یا جس میں مثالی ثابت کیا، اور جس میں مثالی کے قائل کو یہ مرزائی کہتی ہیں، اور استدلال درویش کی عبارت سے، تو درویش تو تمہارے نزدیک مسلمان ہی نہیں، وہ جس میں مثالی ثابت کر رہا ہے، اور جو جس میں مثالی ثابت کرے تم پتہ نہیں کیا کیا فتوے اس پہ لگاتے ہو، پھر شرم نہیں آتی؟ نام سجاد بخاری کا، عبارت درویش کی، عبارت میں اس عبارت کا تعبیل اور جواب جس میں مثالی کے ساتھ، اور یہ مفتی حضرات اور یہ جہلا اپنے باطل عقیدے پر اس کو بھی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور اس پہ بغلے بھی بجا رہے ہیں کہ ہم بڑے حق پہ ہیں۔ جب حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، محاورہ ہے کہ جب حیا بالکل رخصت ہو جائے پھر جو مرضی کرو، اور تمہاری عادتیں تو اب سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو بہرحال ہمارا پھر بھی مطالبہ ہے کہ سجوتی کے حوالے سے کام نہیں چلے گا، سجوتی خود ناقل حاتب اللیل ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جیسا میں نے بیان میں بھی کہا کہ 90,000 آدمی نے دیکھا، تو بیان کیوں نہیں کیا 90,000 نے؟ یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جو اصولی بات ہے کہ عموم بلبہ میں خبر واحد حجت ہی نہیں، چند لوگوں کا بیان کر دینا وہ بھی ثابت نہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ غایت میں عجیب بات انہوں نے زبردست تحقیق کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ اشعار ابن فارز کی ہے، اور ابن فارز نے یہ اشعار سہروردی کی ملاقات مکہ میں کی، اور ان کے سامنے یہ اشعار پڑھے، لوگوں نے ان کو رفائی کے ذمہ لگا دیا۔ یہ جو اشعار پیش کیے جاتے ہیں وہ ابن فارز کے اشعار، اور وہ مکہ نہیں، وہ مدینہ نہیں، وہ مکہ ہے، اور جس کے دربار میں پیش کیے وہ سہروردی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی قبر نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، شعر کس کے ذمہ، کس کے؟ تو بہرحال وہ صیادی شکاری، اس کی ربحتیں اور مجہول راویوں کی، تو اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد کہتے ہیں جی یہ آ گیا سجاد بخاری صاحب کا بھی، یہ خرق عادت ہے جی، کرامت ہے، کرامات کا انکار کفر ہے۔ بہت اچھے، یہ بھی ایک بات چل پڑی، کرامت ہے، کرامات کا مطلقاً انکار جو نسکتی سے ثابت ہے کفر ہے۔ کرامات کی ہم قائل ہیں، لیکن کرامت کے نام پہ دین بگاڑنے کے ہم قائل نہیں۔ حضرت مریم کی کرامت قرآن سے ثابت ہے، اصحاب کہف کی کرامتیں قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کرامت کی بات تو ہے، اس کو ثابت تو کرو نا، پتہ تو چلے۔ پھر کہتے ہیں خرق عادت، آج تک خرق عادت کے منکر، اب بن گیا خرق عادت۔ اچھا خرق عادت کے جب تم منکر ہو
پھر خرق عادت کیسے؟ اور پھر اگلی بات یہ بھی بڑی عجیب ہے کہ میں نے بیان میں بھی کہہ دیا کہ معجزہ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کو معجزہ کہو نا، وہ بھی بھئی ثابت نہ کرنا پڑ جائے۔ اس لیے کرامت کے نام پر پھر جو آل شرک بدعت کہتی ہے حاضر ناظر ہونا کرامت ہے، اور بیٹے بیٹیاں دینا کرامت ہے، قبروں سے نکل کر مددیں کرنا کرامت ہے، یہ سب کرامات، تو کرامات کا کوئی اصول یا ثبوت بھی ضروری ہے، یہ جس کے جو منہ میں آ جائے کہہ دے یہ کرامت ہے، یہ